مدینے سی کوئی بستی نہیں ہے، مدینے سی کوئی بستی نہیں ہے، محمد سی کوئی ہستی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینے سی کوئی بستی نہیں ہے، محمد سی کوئی ہستی نہیں ہے، جسے حاصل ہو آقا کی محبت، جسے حاصل ہو آقا کی محبت، اسے ملتی کبھی پستی نہیں ہے۔ فقط اخلاق سے اسلام پھیلا، فقط اخلاق سے اسلام پھیلا، محبت میں زبردستی نہیں ہے۔ بجز اعمال مل جائے جنت، بجز اعمال کے مل جائے جنت، سنو اتنی بھی یہ سستی نہیں ہے۔ مدینے کی فضا شہزاد پائے، مدینے کی فضا شہزاد پائے، ابھی تجھ میں وہ سرمستی نہیں ہے۔ مدینے سی کوئی بستی نہیں ہے، محمد سی کوئی ہستی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، ایک بار پھر السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے 16 دسمبر سن 2023 پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب کے نعتیہ کلام سے اس وقت کے پروگرام کا آغاز ایک بار پھر ہوا۔ امید ہے آپ احباب بھلے چنگے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ گو کہ یہ پروگرام 15 دسمبر 3 شعراء اکرام کے کلام پیش کرنے تھے۔ آج 12 بجے سے قبل جو تاریخ گزر گئی 15 دسمبر، اور سلسلہ منقطع ہو گیا، رابطہ منقطع ہو گیا، کیا کروں میں بھی اب لاپتہ ہو گیا، کیا کروں۔ سو مشینی عہد میں جی رہے ہیں، مشین نے دھوکہ دے دیا، اور ایک بار پھر حاضر ہیں شہزاد مغل اعظمی صاحب اور شہباز کاوش صاحبان کے کلام پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ جبکہ ظفر محمد خان ظفر صاحب کے کلام اس سے قبل پیش کیے ہیں اور آپ نے پسند فرمایا، بہت شکریہ۔ اب شہزاد مغل اعظمی صاحب جو کہ پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں، گزشتہ دنوں ان کا ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے، اور اب آپ سر دست بستر پر ہیں۔ انشاءاللہ جلد شفا یابی ہوگی، صحت کاملہ عطا فرمائے مالک۔ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں اور زخمیوں کے ساتھ ساتھ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب جن کا 15 دسمبر یوم ولادت رہا، آپریشن کے بعد بستر پر ہیں، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا، تیرے بغیر سنبھلنے کا چارہ ہو رہا ہے، تیرے بغیر سنبھلنے کا چارہ ہو رہا ہے، گزر نہیں رہی اب تو گزارا ہو رہا ہے، تیرے بغیر سنبھلنے کا چارہ ہو رہا ہے، گزر نہیں رہی اب تو گزارا ہو رہا ہے، بھنور کی زد میں رہی ناؤ میری دیر تلک، بھنور کی زد میں رہی ناؤ میری دیر تلک، قریب مجھ سے مگر اب کنارہ ہو رہا ہے، جنہیں وجود سے میرے تھی ضد نہ جانے کیوں، جنہیں وجود سے میرے تھی ضد نہ جانے کیوں، انہیں بھی اب میرا ہونا گوارا ہو رہا ہے۔ رہا وہ آنکھ سے اوجھل کئی برس لیکن،
رہا وہ آنکھ سے اوجھل کئی برس، لیکن اب اس ہنسی کا مسلسل نظارہ ہو رہا ہے۔ بچھڑ رہا ہوں میں ایک پل میں میرے اپنوں سے، بچھڑ رہا ہوں میں ایک پل میں میرے اپنوں سے، جدا فلک سے اچانک ستارہ ہو رہا ہے۔ تھا انتظار میں شہزاد اس کے آنے پر، تھا انتظار میں شہزاد اس کے آنے پر، خوشی سے پھول کے پھر سے غبارہ ہو رہا ہے۔ تیرے بغیر سنبھلنے کا چارہ ہو رہا ہے۔ گزر نہیں رہی اب تو گزارا ہو رہا ہے۔ گزر نہیں رہی اب تو گزارا ہو رہا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، ان کا 15 دسمبر یوم ولادت رہا۔ ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں شہزاد اعظمی صاحب کہ آپ کی داد سے نہیں مطلب، آپ کی داد سے نہیں مطلب، ہم کو عادت ہے شعر کہنے کی۔ آپ کی داد سے نہیں مطلب، آپ کی داد سے نہیں مطلب، ہم کو عادت ہے شعر کہنے کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب یوم ولادت 15 دسمبر، ماشاءاللہ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب کے کلام پیش کی جا رہے ہیں، اور پھر شہباز کاوش صاحب کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یابی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہمارے عہد کے شاعر جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر ہیں۔ 15 دسمبر دنیا میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ مدت سے میرے حال پر روتی ہے تیرگی، مدت سے میرے حال پر روتی ہے تیرگی، مدت سے ایک چراغ جلایا نہیں گیا، شہزاد لوگ دل سے میرے کھیلتے رہے، شہزاد لوگ دل سے میرے کھیلتے رہے، اور مجھ سے دل کسی کا دکھایا نہیں گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں مقیم عہد حاضر کے معروف شاعر، جن کا یوم ولادت 15 دسمبر، اور 15 دسمبر کے حوالے سے ظفر محمد خان ظفر صاحب کے کلام اس سے قبل پیش کیے گئے۔ اب شہزاد مغل اعظمی صاحب اور شہباز کاوش صاحبان جو کہ 15 دسمبر دنیا میں تشریف لائے، ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ شب کے اس پیر آپ احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ دیکھتے ہیں آپ احباب اس وقت کون کون سے احباب جڑ گئے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ شب کے اس پیر اگرچہ لوگ آرام کے لیے بستروں پر چلے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ 12:42 دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کون آپ کرم فرما موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ بڑے بھائی آ گئے ہیں سر، کیماڑی کراچی پاکستان، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ تنویر اختر صاحب المعروف تنویر ہزارہ صاحب، جو کہ ہمارے اور آپ کے اس پروگرام کے لیے فعال ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی آواز میں ایک پیغام بھی دیا ہے۔ تنویر ہزارہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب تنویر اختر صاحب نے ٹریفک کے حوالے سے ایک بات کی ہے، سلام کے ساتھ ساتھ تنویر صاحب فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جی تنویر اختر بھائی بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ معزز سامعین اکرام السلام علیکم، میں ہوں تنویر ہزارہ۔ ٹریفک قوانین پہ عمل کرتے رہیے اور سنتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔
السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں سارا جاوید اور میں ہوں ملائکہ جاوید۔ ٹریفک قوانین پر عمل کرتے رہیے اور سنتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ جی، شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ 12:44 کراچی پاکستان سے سرفراز عابدی آپ کے ساتھ ہے، تنویر اختر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اپنے ہونے کا احساس دلا دیجئے۔ جی، تنویر بھائی کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہیں ساتھ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے بڑا ذکر تھا آپ کا کہ آپ آ گئے اچانک، بڑی عمر ہے آپ کی حنیف عابد بھائی۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو اس میں آپ کا بھی نام ہمیں یاد ہے کہ آپ بھی جگمگ تارے، کیا بات ہے۔ تو بچوں کے لیے ادب تخلیق فرماتے ہیں حنیف عابد صاحب بھی ماشاءاللہ، اور بچوں کا پروگرام عنقریب پیش کیا جانے والا ہے، اس کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے ہمارے شعراء اکرام، بالخصوص حنیف عابد صاحب ہیں اور ایوب اختر صاحب ہیں، اور جس قدر اور بلکہ اب تو آج تاریخ آپ جانتے ہیں کہ 16 دسمبر، اور 16 دسمبر کے حوالے سے ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، بڑا سانحہ، جس میں ہمارے طلباء و طالبات، بچے، معصوم بچے، طلباء و طالبات اور ان کے ساتھ اساتذہ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج ہی کی تاریخ 16 دسمبر، سانحہ APS پشاور، ان کو بھی ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ دو شعراء کرام، شہزاد مغل اجمی صاحب اور جناب شہباز کاوش صاحب، ان کے کلام 15 دسمبر یوم ولادت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 16 دسمبر یاد تازہ کی جائے گی۔ سانحہ پشاور کے شہیدوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً شہادت بڑا رتبہ ہے اور یہ مانگے سے نہیں ملتا، یہ کوشش سے نہیں ملتا، یہ بس عطا ہو جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن کے شہداء نے قربانی دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ تو جنت کو سدھارے، لیکن جدائی کا ایک صدمہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی اپنا بچھڑ جائے دنیا سے، سو اس کا جدائی کا ایک صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ سو ہم سانحہ پشاور کے شہداء کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ اس کے بعد سر دست کلام پیش کی جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں حنیف عابد سر، بڑے بھائی، آپ کا کلام بھی مطلوب ہوگا۔ سانحہ پشاور کے بچوں کو ٹریبیوٹ جو بھی پیش کرنا چاہیں، ان تمام شعراء اکرام سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام یا اسی کے پروگرام میں جو آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں کامنٹ میں اپنے ان کلاموں سے ضرور نواز دیجئے کہ جو سانحہ پشاور سے میل کھاتے ہوں، ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں آپ، تو آپ کمنٹ میں اپنے کلام سے نواز دیجئے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام سانحہ پشاور کے شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا وہ، یاد ہے، 16 دسمبر سن 2014، آرمی پبلک اسکول پشاور۔ جی، ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، یقیناً پیش کریں گے، کیسے بھلا سکتے ہیں ان کو، کون بھلا سکتا ہے۔ سر دست آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کون صاحبان جڑ رہے ہیں، سجیلے آفیسر اور شاعرہ بہنا اور عہد حاضر کے معروف ثنا خاں، ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تنویر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ ماڑی کراچی پاکستان سے تنویر اختر صاحب ہیں، جن کی آواز ابھی آپ نے سماعت فرمائی ٹریفک قوانین کے حوالے سے۔ انہوں نے بھی تمام ہمارے سامعین سے درخواست کی ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کیجیے، اور ساتھ ساتھ محمد عباس سہروردی صاحب ہیں، ہمارے عہد کے معروف ثنا خاں ہیں سر، انشاءاللہ بس زندگی شرط ہے، بشرط حیات آپ کو بھی یہاں دعوت دی جائے گی اگر آپ قبول فرمائیں گے اور ہمیں ٹائم دے دیں گے۔ اسی طرح ہمارے دیگر ثنا خاں ہیں، انہیں بھی
بشرط حیات یہاں دعوت دی جائے گی کہ آپ اسٹوڈیو میں یہاں تشریف لائیں اور ایک گلدستہ بنا کے پیش کریں گے حمد و نعت کا انشاءاللہ۔ محمد عباس سہروردی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری پڑوسی شاعرہ بہنہ محترمہ مہر افروز صاحبہ کو بھی شب کے اس پیر پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان میں 12:49 ہو گئے ہیں، تاریخ تبدیل ہو گئی ہے۔ 12 بجے کے بعد 16 دسمبر سن 2023۔ ساتھ ساتھ حنیف عابد صاحب ہمارے عید کے معروف شاعر، بچوں کا ادب بھی تخلیق فرماتے ہیں اور غزلیں بھی خوب کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے سجیلے آفیسر سندھ پولیس محمد بنارس خان آوان صاحب، آپ کو بھی شب کے اس پہر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلامت رہیے۔ گوجرانوالا پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب کا ذکر خیر ہے۔ 15 دسمبر 1976 دنیا میں تشریف لائے۔ گزشتہ دنوں ان کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے، بستر پر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عابد بیمار کے طفیل اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ تمام مریضوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی شفا یاب ہوں، آمین الہی آمین۔ جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب نے اپنے کلام میں، اور آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے جا رہے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ، آپ کا نام بھی لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غنی الرحمان انجم صاحب، محبت، عنایت، ہمارے سینئر پریزنٹر، ہمارے استاد، محبت، جو کچھ تھوڑا بہت ہم اگر بول لیتے ہیں تو یہ ہمارے غنی بھائی غنی الرحمان انجم صاحب کی محبت ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کر تھوڑا بہت ہمیں بولنا آ گیا، ورنہ ہم بہت کم گو واقع ہوئے۔ اب ہم نے کچھ بولنا شروع کر دیا ہے اور یہ سکھایا ہے ہمیں غنی الرحمان انجم صاحب نے، اور دست شفقت رہا نسیم الدین خان صاحب کا۔ بہت محبت، بہت محبت، عنایت، سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر، بہت اچھے براڈ کاسٹر، اور حال ہی میں ترقی بھی ملی ہے میرے بھائی کو، جیتے رہیے بھیا غنی الرحمان انجم صاحب۔ بہت نفیس شخصیت، نفیس انسان، بہت اچھے دھیمے لہجے کے، پیار بھرے لہجے کے پریزنٹر۔ ہم تو کبھی کبھی ذرا وہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے کوئی، تو ہم براہ راست پروگرام میں بھی اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں، لیکن غنی الرحمان انجم صاحب میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرتے کبھی، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ آنا یقیناً کیا کہتے ہیں اسے، کہ غصہ آنا یقیناً غلط بات پر انسان کو غصہ آتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیرت مند ہونے کی علامت ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی علامت ہے۔ تو یہ ہمارے مومن بھائی ہیں، بہت اچھے۔ غنی الرحمان انجم صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ 2009 سے آپ پولیس کا پاکستان میں جب کہ پہلا ریڈیو FM قائم ہوا تھا اسلام آباد میں، اور یہی ٹریفک کے حوالے سے وہاں سے آپ ریڈیو سے وابستہ ہوئے۔ اس وقت عہدہ، اب آپ کا عہدہ ماشاءاللہ انسپکٹر ہو گئے، سلامت رہیے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے پروگرام میں، ناچیز کے پروگرام میں، آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے، یہ BGM بھی آپ کے ہی مرہون منت ہے سر۔ سامعین اکرام، یہ جو BGM سماعت فرما رہے ہیں یہ غنی الرحمان انجم صاحب کا دریافت کردہ BGM ہے۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ لوگ کہتے ہیں محبت ہے مگر میں یہ کہوں، لوگ کہتے ہیں محبت ہے مگر میں یہ کہوں، بندہ بندے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس شعر کے خالق شاعر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، سندھ پولیس کے سجیلے انسپکٹر، بہت اچھے براڈ کاسٹر، اردو اور پشتو ادب سے وابستہ شاعر جناب غنی الرحمان انجم صاحب دی گریٹ ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں محبت ہے مگر میں یہ کہوں، بندہ بندے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک ہجرت پس ہجرت ہے اور کچھ بھی نہیں، مطلع یاد نہیں آ رہا۔ زندگی تلخ حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں، زندگی تلخ حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک ہجرت
پس ہجرت ہے اور کچھ بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں محبت ہے مگر میں یہ کہوں، لوگ کہتے ہیں محبت ہے مگر میں یہ کہوں، بندہ بندے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. ان اشعار کے خالق شاعر جناب غنی الرحمن انجم صاحب. کیا بات ہے آپ کی. جیتے رہیے. دل خوش کی تئی. غنی الرحمن انجم صاحب کو بھی اسٹوڈیو میں دعوت دی گئی ہے انشاءاللہ. ویسے تو آپ ان کو بہت سنتے آئے ہیں وہاں، لیکن اب چونکہ وقفہ آ گیا ہے تو خاصا وقفہ آ گیا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو بہت دیرینہ سامعین یاسین بنیری صاحب ہیں، ذاکر علی جوکھیو صاحب ہیں، اور بہت سے کرم فرما ہیں جو کہ وہاں سے یہاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو یاد بھی کرتے ہیں. ابھی گزشتہ پروگرامز میں آپ کو یاد کیا تھا، ابھی نام یاد نہیں آ رہا ان صاحب کا، کہ آپ کو محبت میں یاد کیا تھا. غالباً خالد صاحب ہیں کراچی سے، یا بہرحال محبت کرنے والے تو یاد کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. سو غنی الرحمن انجم صاحب کو اس اسٹوڈیو حاضہ میں دعوت دی گئی ہے. ان سے ٹائم لے کر انشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، قدم رنجہ فرمائیں گے اور اپنے خوبصورت کلاموں سے ہمارے سامعین تک ایک گلدستہ بنا کے پیش کریں گے اپنے کلاموں کا انشاءاللہ. پروگرام آئینہ ادب میں ایک بار پھر غنی الرحمن انجم صاحب جو کہ خود اس پروگرام کے میزبان اول رہ چکے، تو ناچیز کو بھی موقع ملا، اور انشاءاللہ پروگرام آئینہ ادب میں آپ اسٹوڈیو حاضہ میں تیسرے مہمان ہوں گے. پہلے مہمان تھے افضل ہزاروی صاحب، دوسرے مہمان تھے جناب سلیم شہزاد صاحب صحافی و شاعر. اور اب دیکھیں غنی الرحمن انجم صاحب کب ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، مصروف رہتا ہے انسان. بہت شکریہ غنی الرحمن انجم صاحب. دل خوش کی تئی. حنیف عابد صاحب بہت شکریہ سر. شہزاد مغل اعظمی صاحب، اچھا مہر افروز ہماری بہنہ ہیں، آپ بھی اشعار سے نواز سکتی ہیں بالکل. اور کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا کمنٹس کی طرف تو ہم آئے نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. تمام سننے والوں کو بھی جناب غنی الرحمن انجم صاحب سجلی آفیسر ہیں، ان کی آپ عکس جمیل کامنٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ میرے بھائی کے کاندھے پر 3 ستارے جگمگا رہے ہیں. انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی ملی. بہت مبارک ہو غنی الرحمن انجم صاحب. تمام سننے والوں کی جانب سے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سچی بات کہہ دی سر ہم نے، کوئی جھوٹ اس میں مغالطہ یا مبالغہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کا انداز شیریں ہمارے دل میں اور ہر سننے والے کی روح میں، دل میں اتر جاتا ہے. جس قدر یہ میٹھا بولتے ہیں ہمارے دیرینہ سامعین تو جانتے ہیں. جب آپ یہاں اسٹوڈیو تشریف لائیں گے تو مزید جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کچھ ہمارے نئے دوست بن گئے، سو ان تک بھی معذرت خواہ ہیں. اور غنی الرحمن انجم صاحب نے ہماری وہ بات جو ہم ہمارے سندھی بھائیوں، ہمارے سب بھائی ہیں تمام، ہمارے بلوچ، سندھی، پختون، جس قدر لوگ ہزارہ برادری اور پنجابی بھائی، سب بھائی ہیں یہاں. ہمیں تو کسی قسم کا ایک دوسرے سے تعصب رکھنا ہی نہیں چاہیے انسانوں کو. جو لوگ تعصب رکھتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ قربہ لک تھوڑا چھا گالا موجہ مٹھڑا. غنی الرحمن انجم صاحب نے بھی بہت شکریہ سر. جیتے رہیے. شہزاد مغل اعظمی صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہیں، ہمارے قلم قبیلے کے. ان کا ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ، صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کے کلام پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے پروگرام جاری تھا تو مشین نے دھوکہ دے دیا، لیکن سرفراز دھوکہ نہ ہی دے گا. مسکرائے. جیتے رہیے. ظفر محمد خان ظفر صاحب کے کلام پیش کر رہے تھے کہ اسی دوران رابطہ منقطع ہو گیا اور ایک بار پھر رابطہ جڑ گیا ہے، اور یہ رابطہ ابھی گھنٹوں جاری رہے گا. فی الحال تو ابھی ہم 2 شعراء کرام کے کلام پیش کر کے، اور جس قدر ہمارے احباب اس وقت جڑے ہوئے ہیں، جیسے مہر افروز ہماری بہنہ
شاعرہ بہنیں اگر آپ کلام سے نواز دیں گی یا آپ میں سے کوئی بھی اہل قلم کلام سے نوازیں گے تو اس پروگرام میں شامل ہو جائے گا وہ. اور پاکستان کی تاریخ کا جو سیاہ ترین دن 16 دسمبر کا آغاز ہو چکا ہے، اس حوالے سے ابھی ہمیں کلام مطلوب ہے. آپ کومنٹ میں عطا فرما دیجئے. اس سے اگلے پروگرام میں یہ پروگرام ہم منقطع کر دیں گے. شہزاد مغل اجمی صاحب اور شہباز کاوش صاحب کے کلام اور آپ جو کلام عطا فرما رہے ہیں ان کے ساتھ ہی پھر اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر کے 16 دسمبر سانحہ APS پشاور کے شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے انشاءاللہ بشرط حیات. ہم تو رہیں گے، آپ میں سے جاگنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، جس طرح کہ مہر افروز صاحبہ، محمد عباس سہروردی صاحب، محمد بنارس خان آوان صاحب، تنویر اختر بھائی، حنیف عابد بھائی اور غنی الرحمان انجم بھائی اس وقت کے پروگرام میں موجود ہیں. 1 بج چکا ہے شب کا، ٹھیک 1 بجائے پاکستان کا معیاری وقت. شہزاد مغل اجمی صاحب 15 دسمبر 1976 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، گجرانوالا پنجاب پاکستان میں مقیم. فرمایا کہ آج پھر خواب نیا کوئی سجانے بیٹھا، آج پھر خواب نیا کوئی سجانے بیٹھا، آج پھر تتلیاں کاغذ پہ بنانے بیٹھا. چاروں دیواریں بلانے لگیں اپنی جانب، چاروں دیواریں بلانے لگیں اپنی جانب، اس کی تصویر جو کمرے میں لگانے بیٹھا. شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد مغل اجمی صاحب. اور اب جناب غنی الرحمان انجم صاحب کی محبت تبرک سے نوازا. بہت شکریہ سر. جناب غنی الرحمان انجم صاحب اس وقت براہ راست پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. زمین کے ساتھ ہو یا کوئی آسمان کے ساتھ، واہ واہ واہ، کلام سے نوازا. بہت شکریہ سر. زمین کے ساتھ ہو یا کوئی آسمان کے ساتھ، کہاں تلک کوئی لڑتا رہے جہان کے ساتھ، کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ. زمین کے ساتھ ہو یا کوئی آسمان کے ساتھ، کہاں تلک کوئی لڑتا رہے جہان کے ساتھ. ہم اہل دل ہیں محبت پسند لوگ غنی، ہم اہل دل ہیں محبت پسند لوگ غنی، محبتوں کا تعلق نہیں زبان کے ساتھ. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سچ ہے، حق ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب غنی الرحمان انجم صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، براڈ کاسٹر، سندھ پولیس کے سجیلے انسپیکٹر جناب غنی الرحمان انجم صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. زمین کے ساتھ ہو یا کوئی آسمان کے ساتھ، کہاں تلک کوئی لڑتا رہے جہان کے ساتھ. زمین کے ساتھ ہو یا کوئی آسمان کے ساتھ، کہاں تلک کوئی لڑتا رہے جہان کے ساتھ. ہم اہل دل ہیں محبت پسند لوگ غنی، ہم اہل دل ہیں، ہم اہل دل ہیں محبت پسند لوگ غنی، محبتوں کا تعلق نہیں زبان کے ساتھ. شاعری سچ بولتی ہے. کیا بات ہے سر، کیا کہنے. بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اہل دل ہیں محبت پسند لوگ غنی، ہم اہل دل ہیں، ہم اہل دل ہیں محبت پسند لوگ غنی، محبتوں کا تعلق نہیں زبان کے ساتھ. زمین کے ساتھ ہو یا کوئی آسمان کے ساتھ، کہاں تلک کوئی لڑتا رہے جہان کے ساتھ. ہم اہل دل ہیں محبت پسند لوگ غنی، محبتوں کا تعلق نہیں زبان کے ساتھ.
شاعری سچ بولتی ہے. کیا بات ہے جناب غنی الرحمان انجم صاحب, بہت محبت سر, عمدہ انتخاب کلام, آپ کا اپنا کلام ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ تبرک سے نوازنے کا. جیتے رہیے سر, اور آپ بھی جیتے رہیے. سندھ پولیس کے ایک اور سجیلے آ گئے ہیں, عرفان علی خان صاحب. اپنا غنی الرحمان انجم صاحب بالکل آپ کے پڑوس میں ہی ہوتے ہیں, نیچے گراؤنڈ فلور پہ. آپ سیکنڈ یا تھرڈ پہ ہیں, اور یہ گراؤنڈ فلور پر جناب عرفان علی خان صاحب آفس کی بات کر رہے ہیں. عرفان علی خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی آپ نے سماعت فرمایا عرفان علی خان صاحب آپ کی ہی اسی بلڈنگ میں سیکنڈ یا تھرڈ فلور پہ ہیں غنی الرحمان انجم صاحب. انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی بھی ماشاءاللہ مل گئی ہے ہمارے بھائی کو, اور بہت سے بھائیوں کو, سب کو مبارک ہو. سو بہت شکریہ, بہت شکریہ. کچھ معذرت خواہ ہیں گلے میں سما خراشی کے لیے. بہت شکریہ. 1:05 ہو گئے ہیں. غنی الرحمان انجم صاحب, عرفان علی خان صاحب, تنویر اختر صاحب, حنیف عابد صاحب, محمد بنارس خان عوان صاحب, محمد عباس سہروردی صاحب, اور محترمہ مہر افروز صاحبہ. سلامت رہیں. اس وقت یہ احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بہت شکریہ. اور کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے, وہ بھی راستے میں ہی ہوں گے, آ رہے ہوں گے, ابھی آ جائیں گے. کچھ نہیں کہا جائے گا سوائے اس کے کہ جزاک اللہ, خوش آمدید, ببو خیرٹ, بھلی کری آیا, ہر کدے آؤ, ہر کلارا شاہ, بخیر راغلے, جی آیا نو. آپ کا بھی سواگت ہے. آپ دنیا کے کسی گوشے سے ہیں, کوئی زبان بولتے ہیں. اچھا, بہت سے ہمارے جو دوسری زبانوں کے بولنے والے ہیں, مثال کے طور پہ انگریزی, تو ہمارے انگریز لسنر بھی ہوتے ہیں سامع, جو کہ بٹن دبا کر ترجمہ سن لیتے ہیں. بہت سی فرینڈ ریکویسٹ ایسی بھی آتی ہیں. سو یہ سلسلہ ہے محبتیں, اور محبتوں کی بھی کوئی سرحد نہیں ہوتی. محبتوں کا تعلق جیسے زبان کے ساتھ نہیں ہوتا, اسی طرح کسی علاقے, قوم, قبیلے, ہر چیز سے بالا تر ہے محبت. اگر محبت کے عنوان پر پروگرام کیا جائے تو یہ تو وہ موضوع ہے جو اختتام پذیر نہیں ہوگا. محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے, محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شاعری سچ بولتی ہے. لوگ کہتے ہیں محبت ہے, مگر میں یہ کہوں بندہ بندے کی ضرورت ہے, اور کچھ بھی نہیں. سو شہزاد مغل اجمی صاحب کے کلام پیش کرتے ہیں, اور پھر آگے شہباز کاوش صاحب کے کلام پیش کرنے ہیں, اور سانحہ APS پشاور کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے. سر دست ذکر خیر ہے اور کلام پیش کیے جا رہے ہیں جناب شہزاد مغل اجمی صاحب, گجرانوالا پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر. ان کا یہ عکس جمیل ہے جناب شہزاد مغل اجمی صاحب, جن کا 15 دسمبر کو یوم ولادت. اور ہمارے کرم فرما جس قدر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, غنی الرحمان انجم صاحب کا بھی عکس جمیل آپ کی بصارتوں کی نظر حاضر کرتے ہیں کہ ہمارے سجیلے آفیسر غنی الرحمان انجم صاحب بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان کا عکس جمیل دیکھتے ہیں. جی جناب غنی الرحمان انجم صاحب کا عکس جمیل ابھی حال ہی میں ہمارے ماشاءاللہ بہت سے پولیس آفیسرز, سب انسپیکٹرز جو ہیں وہ انسپیکٹر کے عہدے پر
ترقی ملی ہے جنہیں، ان میں ہمارے غنی الرحمان انجم صاحب بھی ہیں. ان کا یہ عکس جمیل ہے. یہ ہیں سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر انسپکٹر غنی الرحمان انجم صاحب. بہت اچھے شاعر، بہت اچھے براڈ کاسٹر اور نفیس خوش گفتار انسان، اچھے پولیس آفیسر جناب غنی الرحمان انجم صاحب. ان کا ایک مختصر کلپ ہے، دیکھتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا ہے تو. السلام علیکم غنی لالا. سر آپ کا ایک کلپ ہے، آپ کا ایک کلپ ہے، سماعت فرمائیے. جناب غنی الرحمان انجم صاحب، چہرے سے نگاہوں کو ہٹاتا بھی نہیں ہے. واہ، چہرے سے نگاہوں کو ہٹاتا بھی نہیں ہے. یوں پیاس بڑھا کر وہ بجھاتا بھی نہیں. کیا کہنے، واہ. چہرے سے نگاہوں کو ہٹاتا بھی نہیں ہے. واہ، پیاس بڑھا کر وہ بجھاتا بھی نہیں ہے. واہ، انصاف کا طالب ہے مگر مطمئن نہیں. انصاف کا طالب ہے مگر مطمئن نہیں. انصاف کا طالب ہے مگر مطمئن نہیں. سو عدل کی زنجیر ہلاتا بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ. انصاف کا طالب ہے مگر مطمئن نہیں. سو عدل کی زنجیر ہلاتا بھی نہیں ہے. کیا کہنے، ہمدردیوں کی بھیک گوارا نہیں کرتا. ہمدردیوں کی بھیک گوارا نہیں کرتا. دکھ اس لیے چہرے پہ سجاتا بھی نہیں ہے. واہ، کیا کہ پرچار محبت کا بہت کرتا ہے لیکن، پرچار محبت کا بہت کرتا ہے لیکن، پرچار محبت کا بہت کرتا ہے لیکن دیوار وہ نفرت کی گراتا بھی نہیں ہے. کیا کہنے، واہ واہ. پرچار محبت کا بہت کرتا ہے لیکن دیوار وہ نفرت کی گراتا بھی نہیں ہے. واہ. اور اتنا انا پرست ہے ایک بار روٹھ کر، اتنا انا پرست ہے ایک بار روٹھ کر، خود بھی نہیں آتا وہ بلاتا بھی نہیں ہے. کیا کہنے، واہ واہ. چہرے سے نگاہوں کو ہٹاتا بھی نہیں ہے. یوں پیاس بڑھا کر وہ بجھاتا بھی نہیں ہے. کیا کہنے، انصاف کا طالب ہے مگر مطمئن نہیں. واہ، سو عدل کی زنجیر ہلاتا بھی نہیں ہے. بہت عمدہ. ہمدردیوں کی بھیک گوارا نہیں کرتا. کیا کہنے، دکھ اس لیے چہرے پہ سجاتا بھی نہیں ہے. واہ واہ، بہت شکریہ، بہت عمدہ سر. شاعری شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر جناب غنی الرحمان انجم صاحب. آپ نے سماعت فرمایا. جب ہم وہاں پروگرام کرتے تھے تو ہمارے ساتھ دو بچیاں بھی پروگرام کرتی تھیں. بچوں کے لیے ایک پروگرام پیش کیا جاتا تھا ہم پاکستان ہیں کے نام سے، اور اس میں دو بچیاں ہمارے ساتھ کو ہوسٹ یعنی معاون پریزنٹرز بینا عابدی اور ایمان شیر اسٹوڈیو میں جب گئیں تو وہاں غنی الرحمان انجم صاحب کی موجودگی کا ایک فائدہ اٹھایا. اور وہ فائدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا جی، غنی الرحمان انجم صاحب کے ساتھ یہ دونوں بچیاں جو کہ سندھ پولیس ریڈیو پہ پروگرام کرتی رہیں، ان کی آواز تو آپ سنتے رہتے ہیں. ایمان شیر، یہ ایمان شیر ہیں چھوٹی بچی، اور پھر ان کے بعد ساتھ بینا عابدی بھی ہیں. یہ بینا ہے، یہ ایمان شیر ہیں، اور یہ غنی الرحمان انجم صاحب ہیں. یہ سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کے اسٹوڈیو کے ساتھ والے کمرے کی ایک یادگار تصویر. سو بڑھتے ہیں پروگرام میں تھوڑا سا اور آگے. میڈم سرور جہاں کا بہت شکریہ کہ چائے عنایت فرمائی. 1:13 ہو گئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ غنی الرحمان انجم صاحب. سلامت رہیے. شہزاد مغل اجمی صاحب کے کلام پیش کرتے ہیں، شہباز کاوش صاحب کے. سو یہ سلسلہ ہے. وقت تیزی سے جا رہا ہے، کام بہت ہے. شہزاد مغل اجمی صاحب کے ہم نعتیہ کلام سے تو پروگرام کا آغاز ہوا. ایک غزل بھی پیش کی گئی. ایک اور غزل میں جناب شہزاد مغل
अजमी साहब फरमाते हैं कि नहीं नहीं है मुझे एतबार शीशे पर, नहीं नहीं है मुझे एतबार शीशे पर, पड़ा ही रहने दो गर्दो गुबार शीशे पर। क्या कहने शहजाद मुग़ल अजमी साहब, नहीं नहीं है मुझे एतबार शीशे पर, पड़ा ही रहने दो गर्दो गुबार शीशे पर। तू जा रहा है तो ये आईना भी लेता जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है तो ये आईना भी लेता जा, नज़र पड़ेगी मेरी बार बार शीशे पर। वाह वाह वाह। हुआ है चूर तो बिखरी पड़ी है खाके बदन, हुआ है चूर तो बिखरी पड़ी है खाके बदन, रखा था किसने ये अपना मज़ार शीशे पर। तू मुस्कुरा के अगर देख ले उसे एक बार, तू मुस्कुरा के अगर देख ले उसे एक बार, तो लौट आएगी फिर से बहार शीशे पर। पड़े हों विरतए हैरत में शीशा गर सारे, पड़े हों विरतए हैरत में शीशा गर सारे, तो नक्श ऐसा भी कोई उभार शीशे पर। और दिखाई इसमें दिया था जो अक्से यार कभी, दिखाई इसमें दिया था जो अक्से यार कभी, सो आ रहा है मुझे आज प्यार शीशे पर। सो कट गया ना, सो कट गया ना, सो कट गया ना तेरा हाथ भी तो जाने गजल, सो कट गया ना, सो कट गया ना, सो कट गया ना तेरा हाथ भी तो जाने गजल। कहा था किसने के गुस्सा उतार शीशे पर। क्या कहने, क्या अंदाज है, वाह वाह वाह। सो कट गया ना तेरा हाथ भी तो जाने गजल, कहा था किसने के गुस्सा उतार शीशे पर। दिखाई देगा ये शहजाद एक दिन सबको, दिखाई देगा ये शहजाद एक दिन सबको, बना रहा हूँ दिले दागदार शीशे पर। नहीं नहीं है मुझे एतबार शीशे पर, पड़ा ही रहने दो गर्दो गुबार शीशे पर। तू जा रहा है तो ये आईना भी लेता जा, नज़र पड़ेगी मेरी बार बार शीशे पर। हुआ है चूर तो बिखरी पड़ी है खाके बदन, रखा था किसने ये अपना मज़ार शीशे पर। तू मुस्कुरा के अगर देख ले इसे एक बार, तो लौट आएगी फिर से बहार शीशे पर। पड़े हों विरतए हैरत में शीशा गर सारे, तो नक्श ऐसा भी कोई उभार शीशे पर। और दिखाई इसमें दिया था जो अक्से यार कभी, सो आ रहा है मुझे आज प्यार शीशे पर। सो कट गया ना तेरा हाथ भी तो जाने गज़ल, सो कट गया ना तेरा हाथ भी तो जाने गज़ल, कहा था किसने के गुस्सा उतार शीशे पर। तो दिखाई देगा ये शहजाद एक दिन सबको, दिखाई देगा ये शहजाद एक दिन सबको, बना रहा हूँ दिले दागदार शीशे पर। नहीं नहीं है मुझे एतबार शीशे पर, पड़ा ही रहने दो गर्दो गुबार शीशे पर। शायरी सच बोलती है,
عہد حاضر کے معروف شاعر مقیم گجرانوالا پنجاب پاکستان 15 دسمبر 1976 دنیا میں تشریف لائے، جن کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ ان کا ایک اور کلام پیش خدمت ہے، جناب شہزاد اجمی صاحب۔ یہ کلام اور ہے، شہزاد مغل اجمی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر خسارے پہ خسارے پہ خسارہ کر کے، پھر خسارے پہ خسارے پہ خسارہ کر کے، کیا ملا ہم کو تیرا ہجر گوارا کر کے، پھر خسارے پہ خسارے پہ خسارہ کر کے، کیا ملا ہم کو تیرا ہجر گوارا کر کے، جو میسر تھا اسی پر تھی قناعت اپنی، جو میسر تھا اسی پر تھی قناعت اپنی، زندگی کاٹ دی ہم نے بھی گزارا کر کے، اس اداسی نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے پھر سے، اس اداسی نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے پھر سے، اب کہ جائے گی میرا کام یہ سارا کر کے، اور غم کی دہلیز پہ امید کے مہتاب کو شب، غم کی دہلیز پہ امید کے مہتاب کو شب، ہم نے بلوا لیا آنکھوں سے اشارہ کر کے، اور ایک نجومی نے جگائی ہے پھر امید نئی، ایک نجومی نے جگائی ہے پھر امید نئی، تیری تقدیر میرے نام ستارہ کر کے، اور ہم بھی دنیا میں اکیلے تھے کناروں کی طرح، ہم بھی دنیا میں اکیلے تھے کناروں کی طرح، تم نے اچھا ہی کیا ہم کو سہارا کر کے، اور تیری آنکھوں کی اچھا اب بھی شہزاد زمانے سے بہت ڈرتا ہے، اب بھی شہزاد زمانے سے بہت ڈرتا ہے، بعد مدت کے ملا ہے بڑا چارہ کر کے، پھر خسارے پہ خسارے پہ خسارہ کر کے، کیا ملا ہم کو تیرا ہجر گوارا کر کے۔ شاعری سچ بولتی ہے، شہزاد مغل اجمی صاحب فرماتے ہیں، نجومی کی دکان پر جا کے مت اپنا خسارہ کر، نجومی کی دکان پر جا کے مت اپنا خسارہ کر، خدا جس حال میں رکھے اسی میں رہ گزارا کر، اگر ہے کامیابی کی تمنا تو میرے بھائی، اگر ہے کامیابی کی تمنا تو میرے بھائی، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کر، یہ دنیا مبتلا کرتی رہے گی آزمائش میں، یہ دنیا مبتلا کرتی رہے گی آزمائش میں، سکون درکار ہے تجھ کو تو دنیا سے کنارہ کر، اگر بن آئے جاں پر تو گزر جا جان سے، لیکن اگر بن آئے جاں پر تو گزر جا جان سے، لیکن کسی کم ظرف کا احسان مت ہرگز گوارا کر، مجھے اپنا سمجھتا ہے تو پھر کیوں ہچکچاتا ہے، مجھے اپنا سمجھتا ہے تو پھر کیوں ہچکچاتا ہے، تجھے کیا چاہیے میں جان بھی دے دوں اشارہ کر، ہمیشہ غیر کو آواز دی تو نے مصیبت میں، ہمیشہ غیر کو آواز دی تو نے مصیبت میں، رگے جاں سے بھی جو نزدیک ہے اس کو پکارا کر، اداسی اوڑھ کر شہزاد کیوں بیٹھا ہے خلوت میں، اداسی اوڑھ کر شہزاد کیوں بیٹھا ہے خلوت میں، چمن میں جا گلوں کو دیکھ خوشبو کا نظارہ کر، واہ واہ واہ، نجومی کی دکان پر جا کے مت اپنا خسارہ کر، خدا جس حال میں رکھے اسی میں رہ گزارا کر، اداسی اوڑھ کر شہزاد کیوں بیٹھا ہے خلوت میں، چمن میں جا گلوں کو دیکھ خوشبو کا نظارہ کر۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شہزاد مغل اجمی صاحب مقیم
गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान 15 दिसंबर 1976 दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले शायर के कलाम पेश किए गए। ढेरों दिली दुआएं जनाब शहजाद मुग़ल अजमी साहब, अल्लाह ताला आपको शिफ़ाए कामिला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन इलाही आमीन। सलामत रहें शहजाद मुग़ल अजमी साहब, जीते रहिए। और शहजाद मुग़ल अजमी साहब के बहुत सारे कलाम हैं, हर शायर के बहुत से कलाम होते हैं, लेकिन चीज़ा चीज़ा ही पेश किए जाते हैं। 1:24 हुआ है और देखते हैं आपकी जानिब आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि शब के इस पर आपने प्रोग्राम में अपने होने का एहसास दिलाया, बेहद शुक्रिया। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जीती रहिए मरियम आबिदी, भतीजिए मन, जीती रहिए। और कौन कौन है? मुमताज़ आबिदी भी हैं आपके साथ, क्या बात है, जीती रहिए, बहुत शुक्रिया। फरमाइश भी की जा सकती है, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? जी फरमाइश कर सकते हैं, पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। 1:25 हुए हैं। शहबाज काबिश नौजवान शायर 15 दिसंबर 1990 दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले इस शायर के कलाम पेश करते हैं। बल्कि शहजाद मुग़ल अजमी साहब का ये एक और कलाम है कि शेर हो इतना तवाना कि फल ख़राब ना हो, शजर हो, माज़रत, शजर हो इतना तवाना कि फल ख़राब ना हो। शहजाद मुग़ल अजमी साहब की गज़ल, शजर हो इतना तवाना कि फल ख़राब ना हो, सो शेर ऐसे कहो तुम गज़ल ख़राब ना हो। शजर हो इतना तवाना कि फल ख़राब ना हो, सो शेर ऐसे कहो तुम गज़ल ख़राब ना हो। तुम अपनी अपनी लड़ाई लड़ो मगर उसमें, तुम अपनी अपनी लड़ाई लड़ो मगर उसमें हमारी झील का कोई कमल ख़राब ना हो। हसीन लगती हैं पहले खराबियाँ मुझको, हसीन लगती हैं पहले खराबियाँ मुझको, फिर अपने आप से कहता हूँ चल ख़राब ना कर। कुछ इसलिए भी करो अपने आज को बेहतर। जी आपके लिए ये शेर है, जी आपके लिए। कुछ इसलिए भी करो अपने आज को बेहतर, जो आने वाला तुम्हारा है कल ख़राब ना हो। कुछ इसलिए भी करो अपने आज को बेहतर, जो आने वाला तुम्हारा है कल ख़राब ना हो। मिलूँगा उससे छुपा लूँगा अपने गम सारे, मिलूँगा उससे छुपा लूँगा गम अपने गम सारे, कि उसकी दीद के दिन कोई पल ख़राब ना हो। और ख़याल करके रवैये से तेरे शहज़ादी, ख़याल कर के रवैये से तेरे शहज़ादी, तेरा बनाया हुआ ये महल ख़राब ना हो। दमे हयात रहे इश्क़ में बसर करना, दमे हयात रहे इश्क़ में बसर करना, वो इसलिए कि तुम्हारी अजल ख़राब ना हो। और निकालो ऐसा कोई मसले का हल शहज़ाद, निकालो ऐसा कोई मसले का हल शहज़ाद, निकल चुका है जो पहले वो हल ख़राब ना हो। शजर हो इतना तवाना कि फल ख़राब ना हो, सो शेर ऐसे कहो तुम गज़ल ख़राब ना हो। तुम अपनी अपनी लड़ाई लड़ो मगर उसमें हमारी झील का कोई कमल ख़राब ना हो।
کچھ اس لیے بھی کرو اپنے آج کو بہتر، کچھ اس لیے بھی کرو اپنے آج کو بہتر، جو آنے والا تمہارا ہے کل خراب نہ ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد مغل اعظمی صاحب، گجرانوالہ پنجاب پاکستان، 15 دسمبر 1976 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کے کلام پیش کیے گئے، اور اب پیش خدمت ہے 15 دسمبر 1990 دنیا میں تشریف لانے والے اردو اور سرائکی کے شاعر جناب شہباز کاوش صاحب، مقیم کہاں ہیں یہ؟ ہڑپا، پنجاب پاکستان۔ ہڑپا، پنجاب پاکستان، 15 دسمبر 1990 دنیا میں تشریف لائے شہباز کاوش صاحب، اور ان کا اردو کلام دستیاب نہیں ہے، بہرحال یہ شاید سرائکی ہے یا پنجابی ہے، سماعت فرمائیے انہوں نے کیا فرمایا۔ شہباز کاوش صاحب فرماندے نے اونو دید دی تس نہیں رہ گئی، اونو دید دی تس نہیں رہ گئی، گل ہن ساڈے وس نہیں رہ گئی، اونو دید دی تس نہیں رہ گئی، گل ہن ساڈے وس نہیں رہ گئی، اور نکھڑ کے کاوش جیندے پے ہاں، نکھڑ کے کاوش جیندے پے ہاں، زندگی دی پر چس نہیں رہ گئی، اونو دید دی تس نہیں رہ گئی، گل ہن ساڈے وس نہیں رہ گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہباز کاوش، تخلص کاوش، ہڑپا، پنجاب پاکستان، نوجوان شاعر، 1990، 15 دسمبر دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا تینوں ویکھ کے جی لینا ہے، تینوں ویکھ کے جی لینا ہے، ہور غریباں کی لینا ہے، تینوں ویکھ کے جی لینا ہے، ہور غریباں کی لینا ہے، اکھاں تے بن پٹی لینی، اکھاں تے بن پٹی لینی، ہوٹھاں نوں میں سی لینا ہے، تینوں ویکھ کے جی لینا ہے، ہور غریباں کی لینا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے شہباز کاوش صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اج کل دے نے یار منافق، اج کل دے نے یار منافق، جھوٹا کر دے پیار منافق، قسماں چیندے ہن توڑ دیاں، قسماں چیندے ہن توڑ دیاں، تک دے نہیں دہ چار منافق، اج کل دے نے یار منافق، جھوٹا کر دے پیار منافق۔ نوجوان شاعر شہباز کاوش، شاعری سچ بولتی ہے۔ ان کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کی نظر، ہمارے ناظرین کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سامعین کرام کے ساتھ۔ یہ نوجوان شاعر ہیں ہڑپا، پنجاب پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر جناب شہباز کاوش صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں۔ 15 دسمبر آپ دنیا میں تشریف لائے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اے وی علم ہا
ठग ठग होंदन असां जान के गल विच फाले। ए भी इल्म हा ठग ठग होंदन असां जान के गल विच फाले। दिलों खून दे अथरू रोंदे रहे हंझू पलकां हेठ लुका ले। जिद्दां दिल दी हसरत मर मुक गई उदां आप जनाजे चाले। जिहड़े गल गल नाल हां रब आंदे ओहना काविश बदल खुदा ले। शायरी सच बोलती है। नौजवान शायर मुकीम हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान जनाब शहबाज काविश साहब, जीते रहिए सलामत रहिए। ये हैं जनाब शहबाज काविश साहब का अक्स जमील। शहबाज काविश साहब भी 15 दिसंबर दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले नौजवान शायर हैं जिनका यौम विलादत 15 दिसंबर को है और आज है 16 दिसंबर। इनके चीदा चीदा कलाम पेश करके फिर इस प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे और फिर ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इस प्रोग्राम के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद तलबा व तालिबात और असातिज़ा को 1:35 हो चुके हैं। 16 दिसंबर सन 2023 प्रोग्राम शायरी सच बोलती है। शब के इस पहर आपका स्वागत है और उसके बाद भी यकीनन जब सुबह हो जाती है लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और उसके बाद जब वक्त मिलता है तो फिर आपके समातों से ये प्रोग्राम गुजरेगा और आप समात फरमाएंगे। अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। शहबाज काविश साहब फरमाते हैं, गर्दिश विच सितारे सजना, गर्दिश विच सितारे सजना, सोचा काज संवारे सजना। गर्दिश विच सितारे सजना, सोचा काज संवारे सजना, धोखेबाज़े दुनिया सारी, धोखेबाज़े दुनिया सारी, साहवी बे एतबारे सजना। प्यार दी बाजी ओही जितन, प्यार दी बाजी ओही जितन, जित के जिहड़े हारे सजना। आहा हा, प्यार दी बाजी ओही जितन, जित के जिहड़े हारे सजना। वेख वेखोए बीबा बख्ता साडे, वेखोए बीबा बख्ता साडे, डुब्बे कोल किनारे सजना। तैनू महल मुबारक होवन, तैनू महल मुबारक होवन, सानू चंगे ढारे सजना। लीका मारा लीका मारा मिट्टियां ते मैं, लीका मारा मिट्टियां ते मैं, गुरबत जाल खलारे सजना। काविश मंजिल दूर पई दसदी, काविश मंजिल दूर पई दसदी, जीवन तो दुख भारे सजना। गर्दिश विच सितारे सजना, सोचा काज संवारे सजना। धोखेबाज़े दुनिया सारी, साहवी बे एतबारे सजना। प्यार दी बाजी ओही जितन, जित के जिहड़े हारे सजना। वेखोए बीबा बख्ता साडे, डुब्बे कोल किनारे सजना। तैनू महल मुबारक होवन, सानू चंगे ढारे सजना। लीका मारा मिट्टियां ते मैं, लीका मारा मिट्टियां ते मैं, गुरबत जाल खलारे सजना। काविश मंजिल दूर पई दसदी, जीवन तो दुख भारे सजना। गर्दिश विच सितारे सजना, सोचा काज संवारे सजना। धोखेबाज़े दुनिया सारी, साहवी बे एतबारे सजना। शायरी सच बोलती है। नौजवान शायर शहबाज काविश हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान 15 दिसंबर
90 دنیا میں تشریف لائے. فرمایا کہ تیرے نالے دل دا رشتہ، تیرے نالے دل دا رشتہ، تیرے نالے دل دا رشتہ، جیویں ہوٹھ تے دل دا رشتہ. کی گل ہے شہباز کاوش صاحب، جیندے رہو. مزید فرماؤندے نے شہباز کاوش، وگڑی ساہدی تانی پئیے، وگڑی ساہدی تانی پئیے، روندی جند نمانی پئیے، یاداں دی الماری اندر، یاداں دی الماری اندر ہک تصویر پرانی پئیے. وگڑی ساہدی تانی پئیے، روندی جند نمانی پئیے، یاداں دی الماری اندر ہک تصویر پرانی پئیے. شاعری سچ بولتی ہے. کیا بات ہے جناب شہباز کاوش صاحب. اور کوئی آپ نے تازہ کلام شیئر نہیں کیے، آپ کی وال سے ہم لینے گئے تھے، لیکن جو میسر جو دستیاب ہوا وہ پیش کیا. 1:40 ہو گئے، اور یہ وہ پینڈنسی تھی جو التوا کا شکار ہو گئی بوجہ منقطع ہونے کے. سو اب 15 دسمبر کو ہم نے انجام تک پہنچایا، اور ایک بار پھر ان احباب کے نام لے لیتے ہیں کہ جن کا یوم ولادت 15 دسمبر کو رہا. گو کہ اس سے قبل جو پروگرام منقطع ہوا اس میں نام لیے گئے تھے. سب سے پہلے آج کے پروگرام میں اس سے پہلے کا پروگرام مل جائے گا آپ کو فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی. تو ظفر محمد خان ظفر صاحب 1942 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کے کلام پیش کیے گئے. ان کے بعد جب کہ وہ پروگرام جاری تھا سلسلہ منقطع ہوا، اور اب شہزاد مغل اعجمی صاحب اور شہباز کاوش صاحبان کے کلام پیش کیے گئے. ان کا یوم ولادت بھی 15 دسمبر رہا. ساتھ ساتھ ہمارے FM 93 ریڈیو پاکستان مظفر آباد آزاد کشمیر کے بہت اچھے میزبان خالد محمود صاحب کا یوم ولادت رہا. PACC کے پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ ہیں نجم الدین شیخ صاحب، ان کا یوم ولادت 15 دسمبر رہا. اور ہمارے ریٹائرڈ سب انسپکٹر ظفر اقبال بھائی، بڑے بھائی، آپ کا بھی یوم ولادت 15 دسمبر رہا. اور ایک بچہ ہمارے شاعر ہیں ولی شاہ صاحب، ان کے فرزند محمد شہیر خان 9 برس کے ہو گئے. جیتے رہیے محمد شہیر خان، بیسٹ وشز آن برتھ ڈے، ڈیرہ مبارک دے. اور اب سے چند لمحات کے بعد ثانیہ APS پشاور کے شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور پھر اجازت چاہیں گے. آج 16 دسمبر ہے، اس حوالے سے آج وطن کے گوشے گوشے میں، ہر جگہ، اسکولوں میں، کالجز میں، دفاتر میں، مختلف مقامات پر سانحہ APS پشاور کے شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. یقیناً ہمارے جو قومی ایام کے ساتھ ساتھ یہ قومی یادیں بھی ہوتی ہیں جو سانحات میں ہمارے شہید قربان ہو گئے، ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. جگہ جگہ پر سیمینار ہوں گے اور ان کا ذکر کیا جائے گا. مختلف ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژنز پر بھی آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، پروگرامز پیش کیے جائیں گے. سو وقت ہوا ہے 1:43 پاکستان کا معیاری وقت 1:43 اور ہم اب آپ سے اس وقت اجازت چاہنے کے لیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ کون احباب ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی فرمائش آپ کی جانب سے نہیں آئی ہے. غنی الرحمان انجم صاحب کا بہت شکریہ، تنویر اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ، میڈم مہر افروز صاحبہ، عرفان علی خان صاحب سجیلے اور سجیلے غنی الرحمان انجم صاحب اس وقت کے پروگرام میں. مریم عابدی جیتی رہیے، محمد بنارس خان آوان صاحب سجیلے اور
جناب محمد عباس سہروردی صاحب ماشاءاللہ، جیسے ہی ہم نے اس وقت شہزاد اجمی صاحب کے نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کیا تو جناب نعت خاں ثنا خاں محمد عباس سہروردی صاحب نے بھی پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلایا. بہت شکریہ سر. تنویر اختر بھائی، حنیف عابد بھائی، بہت شکریہ. سلامت رہیے آپ احباب. اور مہر افروز صاحبہ ہماری شاعرہ بہنیں ہیں، پڑوس سے ہیں، سو دیکھتے ہیں. مہر افروز صاحبہ نے بھی تکلف سے کام لیا ہے، کلام سے نہیں نوازا. خیر ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری بہنہ مہر افروز صاحبہ ماشاءاللہ. مہر افروز صاحبہ جس مقام پہ آپ کی رہائش ہے، نام پڑھنے میں ہمیں صحیح نہیں آ رہا ہے. دھرواد سرسی آبائی تعلق ہے آپ کا، پڑوس سے ہیں مہر افروز صاحبہ. سلامت رہیے. آپ نعتیں بھی کہتی ہیں، غزلیں بھی کہتی ہیں. مہر افروز صاحبہ ہماری پڑوسی شاعرہ بہنہ فرماتی ہیں کہ تمہاری یاد کے کنکر اچھالتا ہے دل، تمہاری یاد کے کنکر اچھالتا ہے دل، جو میری ذات کے اندر بھنور سے رہتے ہیں. واہ. تمہاری یاد کے کنکر اچھالتا ہے دل، تمہاری یاد کے کنکر اچھالتا ہے دل، جو میری ذات کے اندر بھنور سے رہتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے محترمہ مہر افروز صاحبہ، ہماری پڑوسی شاعرہ. یہاں کا پڑوس نہیں ہے، پڑوس وہ ہے جہاں کا نام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دھرواد کون سی جگہ ہے، اور آبائی تعلق آپ کا ہے سرسی، کرناٹکا. مہر افروز صاحبہ فرماتی ہیں آپ مشاعروں میں اور نعتیہ مشاعروں میں بھی حصے لیتی ہیں مہر افروز صاحبہ. دھارواڑ کرناٹک. مہر افروز صاحبہ دھارواڑ میں مقیم، کرناٹک میں، پڑوسی ملک میں. ان کا ایک کلام ایک شعر تو آپ کی سماعتوں تک پہنچا. ان کا عکس جمیل بھی کیونکہ اس قابل ہیں کہ عکس جمیل منظر عام پر لایا جا سکے، اور لائی ہوئی بھی ہیں. ہماری یہ بہنہ پڑوس میں ہیں، ان کا یہ عکس جمیل بھی آپ کی بصارتوں کی نظر کرتے ہیں. یہ ہے محترمہ مہر افروز صاحبہ، پڑوسی شاعرہ بہنہ ہے. سلامت رہیے محترمہ مہر افروز صاحبہ، سلامت رہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہماری پڑوسی شاعرہ بہنہ ہیں.
1:49 آپ افسانہ نگاری بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ، شاعری بھی فرماتی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں محترمہ مہر افروز صاحبہ، سلامت رہیے بہنا۔ ایک 1:50 ہو گئے ہیں۔ محترمہ مہر افروز صاحبہ کی وال پر بھی وہی حال ہے، دوسرے لوگ زیادہ شیئرنگ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے کلام کہاں شیئر کیے ہیں؟ ایک شعر آ گیا ہے محترمہ مہر افروز صاحبہ کا، فرماتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کیا داستان غم مصور کی، تمہیں معلوم ہے کیا داستان غم مصور کی، تمہیں معلوم ہے کیا داستان غم مصور کی، ہنسی کے شور میں در اصل وہ آنسو چھپاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کیا داستان غم مصور کی، ہنسی کے شور میں در اصل وہ آنسو چھپاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ مہر افروز صاحبہ۔ ماشاءاللہ ایک اور انکشاف ہوا ہے محترمہ مہر افروز صاحبہ کے بارے میں کہ آپ ماشاءاللہ میزبان بھی ہیں۔ ڈاکٹر مہر افروز صاحبہ، کیا بات ہے آپ کی، ادب، ادیب اور معاشرہ، آپ میزبانی فرماتی ہیں جس میں مہمان صحافی اور دیگر ہستیاں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے مہر افروز ڈاکٹر صاحبہ، سلامت رہیے، اور ڈاکٹر بھی ہیں آپ، یہ بھی انکشاف آج ہوا۔ تلاش کرنے میں بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ محترمہ مہر افروز صاحبہ کا جو خاندانی نام ہے وہ ہے محترمہ افروزہ خانم۔ آپ کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ کے، وہاں سے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے، ماشاءاللہ سلامت رہیں۔ انتیس اگست 2023 کو ڈگری تفویض کی گئی ہے آپ کو پی ایچ ڈی کی۔ محترمہ مہر افروز صاحبہ مبارک ہو، بہت مبارک۔
بس اب آپ کے کلام ہی نہیں مل رہے ہیں تو کیا کیا جائے، اشعار کافی ہیں جو شامل ہوئے۔ علی شاکر صاحب کو کہتے ہیں وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں جناب علی شاکر صاحب شب کے اس پہر۔ جی جی بالکل سر، یہ تو حکم کے پابند ہیں ہم لوگ، تو آپ جانتے ہی ہیں سر۔ ویسے یہ سلسلہ تو سنا ہے کہ چلے گا ابھی، اور جو وجوہات ہیں وہ آپ کو آف ایئر بتائیں گے۔ انتصار صاحب کے گوش گزار کر دیا ہے وجوہات، ورنہ پھر ان کا نمبر آ جائے گا، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ جیتے رہیے، فرمائش ہے آپ کی علی شاکر صاحب چلتے چلتے بس۔ اچھا، اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرنے والے ہیں، چلتے چلتے علی شاکر صاحب کا ان کی فرمائش پوری کریں گے، اور پھر ابھی ہم سونے والوں میں سے ابھی نہیں ہیں، صبح ڈیوٹی جانا ہے، وہ تو چلے جائیں گے۔ ابھی تو ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے اپنی قوم کے شہیدوں کو، سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول سن 2014، انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے۔ اس میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے، شب کے اس پہر جاگنے والے جو ہمارا ساتھ دے سکیں گے دیں گے، بصورت دیگر وہ بعد میں سماعت فرما لیں گے۔ پورے پاکستان میں جگہ جگہ سیمینار ہوں گے اور شہیدوں کو خراج پیش کیا جائے گا، سو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اپنے شہداء کو ٹریبیوٹ جس قدر ہو سکے گا پیش کر کے اجازت چاہیں گے۔ ابھی فی الحال اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، اور وہ تو اگلا پروگرام ہے سر علی شاکر صاحب، وہ اگلا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے لیے کیا فرمائش ہے، تاکہ ہم اجازت چاہیں، پھر وہ پروگرام تو خصوصی طور پر ہے ہی وہ۔ بہرحال آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، آ جائیے گا پھر اس اگلے پروگرام میں، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ہم نے اس پروگرام کے لیے فرمائش چاہی تھی آپ کی، سو آپ نے اگلے پروگرام والی فرمائش کر دی ہے، یہ اس پروگرام میں نہیں ہے، اگلے پروگرام میں ہے، وہ الگ پروگرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، لوٹ کر آتے ہیں، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ 1:57 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اس دعائے شعر کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں آرمی پبلک اسکول پشاور سانحہ کے تمام شہداء، طلباء و طالبات اور اساتذہ جو شہید ہوئے ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ چلتے چلتے دیکھ لیتے ہیں، پیج ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ علی شاکر صاحب کوئی نئی بات نہیں کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ ایک ہی چیز بار بار، کیا بات ہے۔ اور وہ بھی خان صاحب، ورنہ تو ہم اپنی آواز میں ٹوٹا پھوٹا پیش کر دیتے، اب خان صاحب کی فرمائش ہے تو کیا کیا جائے۔ چلیں، آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، یہ پوری کر کے ہم اجازت چاہیں گے، اور پھر ٹریبیوٹ پیش کرنے آ رہے ہیں ہم تھوڑے دیر میں۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، اور وہ پروگرام بھی کم سے کم 2 گھنٹے کا تو ہوگا ضرور۔ اچھا، آپ نوٹ کر رہے ہیں، وہ چائے کے لیے اسٹوڈیو کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ داخل ہو جاتے ہیں مچھر صاحبان، سو ایسا تو ہے، خیر۔ تو علی شاکر صاحب کی فرمائش پوری کرتے ہیں اور پھر اجازت چاہتے ہیں، اور علی شاکر صاحب کی ایک ہی فرمائش ہوتی ہے بار بار، کیا بات ہے۔
1:59 علی شاکر صاحب، سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی عطا فرمائے. آپ کی فرمائش پر یہ کلام پیش کر رہے ہیں اور پھر اجازت چاہتے ہیں دوبارہ آنے کے لیے. سماعت فرمائیے علی شاکر صاحب کی فرمائش پر یہ کلام جو بہت سے دلوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. جی، علی شاکر صاحب کی فرمائش پر. مشین دیر لگا رہی ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، نیٹ کے مسائل یہاں درپیش ہیں. سو علی شاکر صاحب کی فرمائش اور کلام کیا ہے؟ فرمائش کی ہے آپ نے: ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا ہے، پیار ہوا تھا، دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا. علی شاکر صاحب کی فرمائش. اور یہ کیا ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا. جناب علی شاکر صاحب کی فرمائش. یہ ہیں علی شاکر صاحب جن کی فرمائش پر یہ کلام پیش کیا گیا. جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. کیا بات ہے آپ کی. عرفان علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ترقی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. جیتے رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام احباب. جیتے رہیں علی شاکر صاحب، جیتے رہیے، جیتے رہیے. اور وہ عمرے سے لوٹ آئے ہیں مسٹر دانش، سجیلے ماشاءاللہ. وہ آج کل فیس بک پر ایک سلسلہ سوشل میڈیا پہ ہے کہ کھڑکی کو چھوئیں اور دیکھیں کہ آپ کے نام کا کیا مطلب ہے. جب انہوں نے کھڑکی کو چھوا تو کیا مطلب آ گیا؟ ایک زندہ بچ جانے والا شاکر. شروع میں آپ کے والدین جانتے تھے کہ آپ ایماندار دل کے ساتھ ایک محنتی مخلص انسان ہوں گے. یہ نام رکھنے والے افراد امید، روشنی اور محبت کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں. آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں جب ممکن ہو، بدلے میں ادائیگی کی توقع کیے بغیر. آپ تاریک ترین دنوں میں روشنی ہیں. کھڑکی کو چھوا آپ نے اور آپ کے نام کا مطلب یہ آ گیا. ماشاءاللہ علی شاکر صاحب، یہ کھڑکی بھی خوب ہے بھائی. یہ سوشل میڈیا کی کھڑکی ہے، جس کو آپ نے چھوا تو آپ کے نام کا یہ مطلب آ گیا جو بیان کیا ہے. ایک زندہ بچ جانے والا علی شاکر صاحب. ایک حسن کی دیوی سے انہیں پیار ہوا تھا، دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا. سو بہت شکریہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے. اب اجازت چاہتے ہیں. اب ہم اس کے بعد ہمیں ہو جانا ہے تھوڑا سا اور سنجیدہ. ویسے تو ہم ہیں سنجیدہ، لیکن کبھی کبھی مزاج کو بدلنا پڑتا ہے ورنہ لوگ بور ہو جائیں گے نا. سر محبت آپ کی. جیتے رہیے. اب ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر آتے ہیں 16 دسمبر سن 2014 شہداء APS پشاور کی یاد تازہ کرتے ہیں. اور وہ جو آپ نے دوسری فرمائش کی ہے وہ، اور 2 بچیاں ہیں ایمان شیر اور بینا عابدی کی آواز میں بھی وہ کلام پیش کیا جائے گا. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اجازت. اور اب سے چند لمحات کے بعد، اچھا ایک فرمائش اور آ گئی ہے. کیا بات ہے آپ کی. اب تو ہمیں سیریس ہونے جانا ہے، لیکن آپ نے فرمائش ایسی کر دی ہے ببن میاں کی آواز میں الوداع کیا جائے پروگرام سے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی یہ فرمائش بھی سر آنکھوں پر. وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ثاقب خان صاحب، اس سے پہلے پروگرام میں آئے تھے
اور وہ پتہ نہیں کیوں اس بات سے چڑھ جاتے ہیں. بہرحال سو آپ کی فرمائش ہے علی شاکر صاحب کی کہ ببن میاں کی جانب سے پروگرام سے اجازت لے لی جائے. تو ببن میاں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جی علی شاکر صاحب کی فرمائش پر. بھائی تمام سامعین اکرام کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اب تک پروگرام میں ساتھ دیا، اور اب اجازت چاہنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور اب آپ ان کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. خصوصی طور پر ایک بہت ہی سنجیدہ پروگرام. امید ہے کہ سب کے اس پہر جاگنے والے ان کا ساتھ دیں گے. سنجیدہ پروگرام میں بھی آ جایا کریں آپ لوگ. تو یہ انہوں نے فرمائش ایسی کر دی علی شاکر صاحب نے کہ بھائی ببن میاں اجازت چاہیں پروگرام سے، تو آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ببن میاں آپ سے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. اور ببن میاں کا گلا بھی کچھ خراب ہے، تو آپ کے چہروں پہ لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، بس یہ اس لیے علی شاکر صاحب کی فرمائش پوری ہو گئی ہے. بھائی اجازت چاہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ذرا پروگرام میں ساتھ دیجیے گا. یہ ابھی سنجیدہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں. تو علی شاکر صاحب بھائی بہت محبت آپ کی، جیتے رہیے، سلامت رہیے. پھر ملتے ہیں، ان کے ساتھ رہیے گا پھر ایک سنجیدہ پروگرام کے ساتھ. اور وہ کھڑی ہمیں گھور رہی ہیں، وہ کون ہے؟ ادھر آ جائیے بھائی، ادھر آ جائیے. یہ آ گئی، اندر آ گئی، ہمارے اندر آ گئی. اب یہ بھی اجازت چاہتی، ان کو بھول گئے آپ. علی شاکر بھیا کہاں جگہ دیا ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے لوگ. اب تو ہم لوگ سونے جا رہے تھے، آپ نے جگہ دیا. اب سامعین اکرام ہم اجازت چاہتے ہیں، ہمارا بھی گلا خراب ہے، ان کا بھی گلا خراب ہے. سو اللہ حافظ، جیتے رہیے. وہی بھی ملتے ہیں بریک کے بعد.